سب سے آسان کام بولنا ہے، سب سے مشکل کام خاموش رہنا ہے، لیکن جب بندہ آخرت میں داخل ہوگا اور وہ بولنے کے، فضول گوئی کے یا دین کی مخالفت کے حوالے سے جو لفظ اس کی زبان سے نکلے ان کا نتیجہ دیکھے گا تو کہے گا اے کاش میں اپنے ہونٹ سی لیتا، اے کاش میں دنیا میں چپ رہتا۔ لیکن آج ہم بولنے کو اور بالخصوص یہ دینی کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے قطعاً نہیں سوچتے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بول رہے ہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آخرت میں دکھائی جائے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب آخرت میں جواب دہی ہوگی تو اس وقت بندہ سوچے گا اے کاش میں اپنے ہونٹ سی لیتا، اے کاش میں خاموش رہتا، اے کاش میں دینی کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی نہ کرتا۔ اور نوجوان کثرت سے بیٹھے ہیں، آخرت میں کئی لوگ کہیں گے اے کاش میں دنیا میں اپنی آنکھیں بند رکھتا تو آج میں برباد نہ ہوتا۔ کئی لوگوں کو آخرت میں آنکھیں ہی برباد کروا دیں گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ آج الو کی طرح رات 2-3 بجے تک کئی نوجوان جاگتے رہتے ہیں اور پھر جب جاگنے کا وقت آتا ہے وہ موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایسی تہذیب میں اتارا جا رہا ہے، لائف سٹائل دیا جا رہا ہے کہ الو کی طرح رات جاگتے رہو، صبح سویرے سو جاؤ۔ جو قوم اس رنگ میں رنگی جائے گی وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، پروردگار میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اب جو صبح سویرے اٹھتا ہے حضور کی دعا کا سائبان ہے اس کے سر پہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی کے ایام میں حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دی، صاحب سجادہ سے ملاقات کی، کچھ درویش بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجنبی آیا، اس نے خواب بیان کیا، اس نے کہا حضرت مجھے خواب کی تعبیر دیں۔ وہ جو صاحب سجادہ تھے ان سے پوچھا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے موت آ گئی ہے اور میری میت چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، میں مر گیا ہوں، تو مجھے بتائیں کہیں میری موت قریب تو نہیں آ گئی جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ وہ جو صاحب سجادہ تھے انہوں نے اپنے علم کے مطابق تعبیر دی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو بابا صاحب بولے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ نے اجازت مانگی حضرت، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس خواب کی تعبیر بتاؤں؟ ان بزرگوں نے فرمایا علم کسی کی ذاتی وراثت نہیں ہے، عین ممکن ہے تم مجھ سے بہتر تعبیر دے لو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو بابا صاحب نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کے جس نے خواب دیکھا تھا، خواب تو آپ کو یاد ہے نا کہ اس نے دیکھا تھا کہ مجھے موت آ گئی ہے، میری میت چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، بابا صاحب نے فرمایا یہ خواب اس شخص نے دیکھا ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص چلا اٹھا، اس نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے فجر نہیں پڑھی، یہ اس وقت ہی میں نے خواب دیکھی، میں سویا ہوا تھا، فجر کی نماز گزر گئی، جب میں نے گھبرا کے آنکھ کھولی تو اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، فجر ضائع ہو گئی۔ بابا صاحب نے فرمایا جب تو خواب سنا رہا تھا اس وقت ہی مجھے پتا چل گیا یہ خواب وہی شخص دیکھ سکتا ہے جس کی فجر ضائع ہوئی ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے کہ تجھے دکھا دیا ہے، مومن کی فجر قضا ہو دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ جو تجھے دکھایا گیا ہے کہ تیرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ ملفوظ مبارک پڑھا تو میں سوچنے لگا فجر کی نماز ضائع ہو جائے دل مردہ ہوتا ہے، تو جو اٹھ کے فجر پڑھے اس کا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آج ہمیں جس رنگ میں رنگا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رات دیر تک آپ موبائل چلاتے رہیں، صبح دیر تک سوئے رہیں، جبکہ اس امت کا طریقہ کیا ہے جو حضور کو پسند ہے؟ جو بندہ صبح اٹھتا ہے حضور کی دعا اس کے سر پہ سائبان۔